اب میں بہار ملی کونسل کا ممبر بھی نہیں. ایسے خبیثوں کو کبھی اپنے تنظیم میں اپنے پروگرام میں تقریر مقرر کی حیثیت سے آپ مدعو نہ کریں. آپ ان کو تو مولانا شبلی صاحب کو ہٹایا گیا تو شبلی صاحب کی جگہ پر نئے قائم مقام کا دستخط ہوا. اول یہ کہ اگر ممکن ہو ہمارے ٹیکنیکلز جو یہاں پر موجود ہیں تو اس دن کا واقعہ جو 29 تاریخ کا تھا اس کا ذرا اس چینل پر چلا دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 28 رمضان کو عمارت شریعہ میں جو حادثہ ہوا، میں بحیثیت صدر تنظیم تحریک ائمہ مساجد ان تمام شخصوں کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور آئندہ اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ ان خبیثوں کو کبھی کسی ممبر و محراب میں مدعو نہیں کیا جائے گا. اور تمام یہاں بیشتر ائمہ کرام علماء کرام بھی ہیں، وہ اپنے ادارے بھی چلاتے ہیں. ایسے خبیثوں کو کبھی اپنے تنظیم میں اپنے پروگرام میں تقریر مقرر کی حیثیت سے آپ مدعو نہ کریں. آپ ان کو اب ان کا مکمل بائیکاٹ کرا ان کا. اس نے ہمارے اکابر کے سینچے ہوئے ہمارے اکابر کی ورثہ اور اس امانت کو اس نے جو ہے داغدار کرنے کی کوشش کی، مجموعہ حرکت کی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ شبلی صاحب یہ بہت ہی شاطر ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. میں اس وقت جس وقت ہم لوگ کی تنظیم تو اس تنظیم میں وہ بھی تھا. حضرت مولانا سید ہمایوں نور اللہ مرقدہ جب ان کو بنایا تھا، ہم نے اسی وقت کہا تھا ایک شاطر قسم کو حضرت لیا ہے، حضرت سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے. یہ بہت شاطر قسم کا شبلی جس تنظیم میں گیا جہاں گیا اس نے توڑ دیا. خود ہماری تنظیم کو اس نے توڑ دیا. وہ اسے بہت ہی شاطر ہے. وہ اور جھوٹ تو ایسے بولتا ہے سچ کے طریقے سے. جھوٹ اتنا صاف انداز میں بولتا ہے کہ سچ بھی اتنا صاف نہیں بولا جا سکتا، اس لیے اس کی مذمت کی جاتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ عمارت شریعہ کے سامنے ملی کونسل کا آفس قائم ہوئی. ہم نے اس وقت بھی اس کی شدید مذمت کی تھی اور یہ کیا تھا کہ عمارت کے سامنے ملی کونسل قائم کیا گیا ہے در حقیقت عمارت کو کمزور کرنے کے لیے. ہم بہار میں پورے طور پہ ملی کونسل کو خارج کرتے عمارت شریعہ کے مقابلے میں. عمارت شریعہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں اس کی. اور یہ ملی کونسل، میں کہتا ہوں کہ ملی کونسل عمارت شریعہ کی طرف سے چاند کا اعلان ہوتا ہے، ملی کونسل کی طرف سے چاند کا اعلان ہوتا ہے. اعلان کرنے والا وہ شخص ہے جو خود اپنے اعلان کے بلبوتے اپنی عید کی نماز نہیں پڑھا سکتا. عمارت شریعہ کے اعلان کا چڑوا نکال کر اخبار میں نکالتا ہے اور وہ عمارت شریعہ کا وہ شورا کا بھی ممبر ہے اور بھی ممبر ہے. میں کہتا ہوں کہ ملی کونسل کے ایک ایک ممبر کو عمارت شریعہ کی تمام جو ہے اراکین سے خارج کیا جائے اس کو، کیونکہ ملی کونسل کے پلیٹ فارم سے کام انجام دیا گیا. ملی کونسل کے ایک ایک ممبر جو آپ کو اس میں ہے، آپ کے چاہے وہ شورا میں ہو یا ارباب حل وقت میں ہو، ان تمام کو خارج کیا جائے. میں پھر کہتا ہوں کہ تنظیم تحریک ائمہ مساجد بہار پٹنہ عمارت شریعہ کے اس معاملے میں شانہ بشانہ کھڑی ہے اور جب بھی ہوگا جو پیغام ہوگا ہم ممبر و محراب سے اس بات کو پہنچائیں گے. مولانا اکبر صاحب قاسمی خطیب ائمہ مساجد میں بھرپور تائید کرتا ہوں. جتنی باتیں انہوں نے عرض کی ہے ان سبوں پر عمل ہونا چاہیے. 2 منٹ میں، صرف 2 منٹ میں مختصر سی بات عرض کرنا چاہتے ہیں حضرت. 2 باتوں کو رکھنا چاہتے ہیں. اول یہ کہ اگر ممکن ہو ہمارے ٹیکنیکلز جو یہاں پر موجود ہیں تو اس دن کا واقعہ جو 29 تاریخ کا تھا اس کا ذرا سا اس چینل پر چلا دیا جائے 10 منٹ کے لیے صرف. ایک تو یہ میرا عرض ہے. دوسرا یہ عرض کرنا، چونکہ یہ لوگ سب دیکھ لیں گے، جتنے شورا کے لوگ ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ اس وقت کس المیہ میں ہمارے ناظم صاحب نے اس واقعے کو فیس کیا. فیس ٹو فیس وہ بات دیکھ لیں گے. اب وہ چہرے ذرا دیکھ لیں گے، درشن ان چہروں کا درشن کر لیں گے جو یہاں آئے تھے. پتہ نہیں ان کا پھر درشن ہو کہ نہ ہو ان سے. تمہیں نا ہاں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہوگی وہاں، یہاں کام کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی بات ہو رہی تھی ملی کونسل کی. ملی کونسل کا جنم کہاں ہوا عرض کرنا چاہتا ہوں. غور سے ذرا سب لوگ سن لیجئے گا. اسی بلڈنگ سے ہوا ہے اور اسی کے ذمہ داروں نے کیا ہے. اور میرے جیسا جاہل آدمی ان کو سوال کیا، یا حضرت تمام جو ایجنڈا آپ کا ہے وہ سب تو ہمارا شریعہ میں ہے ہی ہے، پھر اس کو قوم کو کیوں دوسرے دوڑا رہے ہیں ایک بڑی فیلڈ میں؟ تو انہوں نے بہت سنجیدگی، پرانی بات کو پوری سنجیدگی سے انہوں نے کہا کہ عزیزم
وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بہت سا شعبہ امارت شریعہ باہر میں جا کے کام نہیں کرتی، یہ 4 اسٹیٹ میں محدود ہے، اور ہم اب ایسا امارت شریعہ کی حیثیت سے دوسرے اسٹیٹ میں، ساؤتھ میں یا دلی میں یا کیرلا میں ہم نہیں جاتے ہیں کام کرنے، تو ان جگہوں پر بھی امارت شریعہ کا مزاج اور کام اور دوسرے کام، خاص کر کے جوڈیشری میں اگر ہم کو کہیں ضرورت پڑتی ہے یا پارلیمنٹ میں کچھ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے یہ کام کرے گا۔ تو میں اس پر ذرا خاموش ہو گیا، اور چونکہ اتنی بڑی ہستی تھی وہ کہ ہم سب احترام کرتے تھے، سب ان کی عزت کرتے تھے، تو ان کے احترام میں ہم لوگ خاموش رہتے تھے اور چلے بھی جاتے تھے۔ تو اب ہم کو گنہگار ثابت کر کے آپ کہیے کہ جاوید اقبال کو نکال دو، کیا یہ انصاف ہے؟ اس لیے سب کو مت جوڑیے۔ یہاں ہمارے مفتی صلاح الرضا صاحب بھی ہیں، وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، بہت سارے لوگ ذمہ دار ہیں عمارت کے، چونکہ وہ عمارت کا ہی جنم داتا اس کے عمارت شریعہ کے ذمہ دار ہے۔ آپ پرسکون ماحول بنائے رہیے۔ ابھی جاوید اقبال صاحب نے ایک بات کی، لیکن جن کے ہاتھ میں مائک کو انہیں کو بولنے دیے تاکہ پرسکون انداز میں ہو۔ جاوید صاحب نے بھی ایک بات کہی، لیکن یہ بات ذہن میں سب کو رہنی چاہیے کہ کام جب کریں تو ایک ہی جگہ کریں اور ہمت و قوت کے ساتھ کریں۔ ایسی بغاوت کے بعد بھی اگر کوئی کسی کے ساتھ رہے تو انہیں سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ رہنا مناسب ہے۔ اس قضیے میں کہیں سے گھما پھرا کے نائب نافذ محترم جناب مولانا مفتی صلاح اللہ صاحب کا بھی نام آیا ہے، وہ تشریف فرما ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زبان سے بھی کچھ آپ سب کے سامنے بات تشریف اور اظہار ہو جائے۔ مفتی صاحب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اچھا سننے والا ہوں، اچھے بولنے والے جو لوگ تھے الحمدللہ بہت زبردست بیانات آئے، میں زیادہ مضبوطی سے سننے والا ہوں، اس لیے مجلسوں میں چاہے وہ شورا ہو، عاملہ ہو، کوئی اور ہو، کم بولتا ہوں، زیادہ سنتا ہوں۔ لیکن اتفاق سے قائم مقام ناظم صاحب نے بھی میرا نام لے لیا، اور ہمارے بزرگ جاوید اقبال صاحب نے بھی میرا نام لے لیا، تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے بولنا چاہیے، اب بولنے کا وقت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جاوید اقبال صاحب نے جو یہ اطلاع دی کہ میں ملی کونسل کا ذمہ دار ہوں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور اگر ان کے پاس کوئی معلومات ہے تو غلط معلومات ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ امارت شریعہ ملی کونسل کی بانیوں میں جو لوگ ہیں، پہلی مجلس سے جو شریک رہے ہیں، میں اس میں رہا ہوں، قاضی صاحب کے انتخاب میں میسور میں رہا ہوں، بابری مسجد اسی وقت قضیہ پیش آیا تھا، میں لوٹتے ہوئے کرفیو میں پھنس گیا تھا، میں کشتی سے گنگا پار کر کے پیدل سونپور تک گیا تھا، وہ سب تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ میں پہلے دن سے ملی کونسل کے ذمہ داروں میں نہیں رہا، ممبر رہا، اور بہار ملی کونسل کا قاضی صاحب جب تشریف فرما تھے، زندہ تھے، تو میں 2 ٹرم تقریباً 6 سال ملی کونسل کا بہار کا سیکریٹری رہا۔ اب میں بہار ملی کونسل کا ممبر بھی نہیں ہوں، خوب اچھی طرح سمجھ لیں، میں اب بہار ملی کونسل کا ممبر بھی نہیں ہوں، البتہ مرکز میں جو میسور سے سلسلہ شروع ہوا تھا میری ممبری کا، وہ میرے نہ جانے کے باوجود آج تک باقی ہے، اور اس لیے باقی ہے کہ تاسیسی ممبر کو ہٹانے کی روایت تنظیموں میں نہیں ہے، چاہے وہ مسلم پرسنل لا ہو، چاہے وہ ملی کونسل ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات کافی ہے اس قضیہ کے سمجھنے کے لیے۔ میں میسور سے ممبر ہوں اور آج بھی ممبر ہوں، اس لیے ممبر ہوں کہ تاسیسی ممبر کو ہٹاتے نہیں ہیں، مجھے انہوں نے ہٹایا نہیں ہے، میں علی حال ہی ہوں، میں جاتا نہیں ہوں میٹنگوں میں، یہ ایک الگ بات ہے، زمانہ ہوا مجھ کو میٹنگ میں گئے ہوئے، لیکن کیونکہ میں تاسیسی ہوں تو انہوں نے رکھ رکھا ہے۔ ملی کونسل کے حوالے سے یہ بات ہے۔ دوسری بات ہمارے قائم مقام ناظم صاحب نے سگنیچری کے حوالے سے کہی، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ امارت شریعہ میں بینک چیک وغیرہ پر دستخط جب بیت المال کے انچارج کرتے ہیں، قائم مقام ناظم کرتے ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ 2 چکا میں سے کوئی ایک پنکچر ہو جائے تو اسٹیپنی ہوتا ہے،
تو تیسرا سگنیچری میں ہوں. اگر قائم مقام ناظم نہیں موجود ہیں تب وقتی ضرورت کے لیے میرے بھی دستخط ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، حضرت امیر شریعت سابق کے دور سے چلا آ رہا ہے. اور جب کوئی نہیں رہتا ہے، قائم مقام صاحب کہیں چلے گئے، تو میرا سگنیچر اس پر ہوتا ہے. تو گویا کہ 3 سگنیچری میں ایک سگنیچری میں ہوں جس کی حیثیت اسٹیپنی والے سگنیچری کی. ادھر جب بغاوت ہوئی اور کیا انہوں نے بغاوت، تو ان کے ساتھ پریشانی یہ ان کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ وہ 2 نام کو بیک وقت ریموو نہیں کر سکتے، اور اگر ریموو کرتے تو صرف ایک جو لکھ رہا ہے شبلی قاسمی وہی بچ جاتا. تو اس نے 3 نام میں 2 نام کو باقی رکھ کے، یعنی اپنا نام اور میرا نام باقی رکھ کر کے مفتی سہیل صاحب کے نام کو جوڑنے کے لیے بینک کو لکھ دیا. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے یہاں سے جو بینک کو ڈیٹیل گیا تو مولانا شبلی صاحب کو ہٹایا گیا، تو شبلی صاحب کی جگہ پر نئے قائم مقام کا دستخط ہوا، اور میرا اور عرفان صاحب کا جو انچارج بیت المال ہے علی حال ہی باقی رکھا گیا. تو اس میں میرا کوئی معاملہ کہیں پر نہیں ہے. یہ ان کی مجبوری تھی کہ وہ سب کو ریموو نہیں کر سکتے تھے. اور جیسے ہی یہ معاملہ ہوا تو میں نے بہت مضبوط خط لکھا بینک کو. میں سفر کر کے میں گیا بینک کے مینیجر کے پاس، اور میں نے انہیں بتایا کہ یہ فالس ہے اور اس میں کہیں کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ میری کوئی مرضی اور نہ کوئی رضامندی شامل. اور رضامندی شامل ہونے کا بھی کوئی معاملہ نہیں بنتا، منظوری کا بھی کوئی معاملہ نہیں بنتا. ایک صاحب نے کہا کہ دستخط تھا کہ نہیں. دستخط کا بھی معاملہ اس لیے نہیں بنتا کہ میں تو 1.5 مہینہ سے سفر پر باہر تھا، تو کون مجھ سے دستخط کروا لیتا ہے. تو یہ بات کہنی پڑی اس لیے کہ 2 بار میرا نام آیا، تو آپ کے ذہن میں واضح طور پر جو صورتحال ہے وہ رہے اور غلط فہمی میں آپ نہ مبتلا ہوں. قرآن نے کہا ان بعض الظن اسم، بدگمانی گناہ ہے، اور اس گناہ سے آپ حضرات کو بچانے کے لیے میں نے یہ چند کلمات کہے. جزاکم اللہ تعالی خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بتانے مفتی صاحب نے فرمایا کہ تاسیسی منبر کو مسلم پریس اللہ اور دوسری جگہوں سے شاید ہٹانے کی روایت نہیں ہے. اب بنیاد کیا ہو وہ تو نہیں معلوم، لیکن میرے علم میں مولانا سلمان ندوی صاحب وہ تاسیسی رکن تھے اور ان کو باقاعدہ مسلم پرست اللہ سے ہٹایا گیا. اب یہ پس منظر پیش منظر کیا ہے، میں مفتی صاحب کے علم میں صرف یہ بات دینا چاہتا ہوں. دوسری بات مفتی صاحب نے کہی کہ میں باہر تھا، یہاں تو روحانی اور جسمانی معاملہ بھی ہے. میں بھی بمبئی میں تھا، افطار پارٹی ہوئی اور ارشاد اللہ صاحب نے انٹرویو میں میرا ہی نام کہا کہ اور آپ ندوی صاحب آئے ہوئے تھے. آپ بمبئی میں بیٹھ کر کے مجھ کو صفائی دینی پڑی. تو ہم نے کہا کہ یہاں تو آج کل روحانی طور پر بھی لوگوں کو سفر کرا دیا جاتا ہے، تو اسی طرح کا سفر آپ کو بھی شاید کرانے کی کوشش کی گئی. اللہ تعالی ہم سب کو جمیع کے ساتھ، سب مستعد کے ساتھ رہنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.